35 سال کی عمر میں آپ کنواری ہوں، میں یہ کیسے مان لوں؟ مجھے آپ کی پاک دامنی کا ثبوت چاہیے۔ رحم کی امید مت رکھنا۔ آج پہلی بار حاتم کی باتوں سے سبین کا رنگ اڑا۔ وہ اس 15 سال چھوٹے شوہر سے آج نہیں بچ سکتی تھی۔ حاتم کی جوانی جوش مار رہی تھی۔ سبین کے اور اپنے رشتے کو بھولتا وہ کمرے کی لائٹ بند کرتا سبین کے اوپر جھکا۔ سبین کی تمام مزاحمتوں کے دم توڑ دیا۔ وہ رات بھر سبین سے اپنا حق وصول کرتا رہا۔ وہ روتی رہی، خود کو چڑھاتی رہی، مگر صبح حاتم نے سبین کے بالوں سے پکڑ لیا، کیونکہ سبین کوئی پاکیزہ لڑکی نہیں تھی، بلکہ وہ تو پہلے سے ہی کسی مرد کے ساتھ۔ حاتم اس کو سینے سے لگا لیتا ہے۔ کیا کر رہی ہیں آپ؟ سبین، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ وہ نرمی سے اس کی پشت کو سہلاتے ہوئے کہنے لگا۔ وہ کتنا خود کو منا چکا تھا کہ وہ سبین کے ساتھ رشتے کو آگے بڑھائے، مگر جیسے ہی سبین کے پاس جاتا تھا، اس کے لمس کو محسوس کرتے ہی نہ جانے اسے کیا ہونے لگ جاتا تھا۔ وہ ہار ماننے لگ جاتا تھا، جس کی وجہ سے بس کے قریب نہیں جا پا رہا تھا۔ میں نے کیا بولا کہ مجھے بچہ چاہیے، مجھے تمہارے بچے کی ماں بننا ہے۔ تمہیں اس بات کی سمجھ کیوں نہیں آتی؟ اب کی بار وہ چلاتے ہوئے بولی تھی۔ وہ اس کی آنکھوں میں سے بہنے والے آنسوؤں کو صاف کرنے لگا۔ کسی نے آپ کو کچھ کہا ہے کیا؟ وہ دوبارہ سے نرمی سے گویا ہوا تو وہ کہنے لگی، میں جو بول رہی ہوں تمہیں وہ بات سمجھ کیوں نہیں آتی؟ میں کیا کہہ رہی ہوں؟ اب کی بار وہ سسکتے ہوئے بولی تھی۔ وہ دوبارہ سے سبین کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر کے بولا، شاباش، مجھے بتائیں، کسی نے کچھ کہا ہے؟ تائی جان نے کچھ کہا ہے کیا؟ بتائیں مجھے۔ اب مجھے نہیں بتانا، وہ ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے بولا تو وہ اس کی طرف دیکھنے لگی۔ ہچکیوں کے ساتھ چلاتے ہوئے کہنے لگی، تمہیں پتہ ہے تائی جان بول رہی ہیں کہ میں کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ میں عمر میں بڑی ہوں تم سے، بہت زیادہ بڑی ہوں۔ سبین، کیوں آپ ایسی فضول باتیں سوچتی ہیں؟ تائی جان کی باتوں کو لے کر کیوں بیٹھ جاتی ہیں آپ کو پتہ ہے تائی جان کی عادت ہے کچھ بھی بول دیتی ہیں، اور آپ ہر بات پہ ایسے ری ایکشن دینے لگ جائیں گی۔ ہوش سے کام لیں پلیز سبین، ابھی ہم اس رشتے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وہ اس کے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے بولا تھا۔ سبین نے ایک دم سے اسے پیچھے کی طرف دھکا دیا۔ ٹھیک ہے، تم نہیں قبول کر سکتے، مجھے طلاق دو تاکہ رشتہ ہی ختم ہو جائے۔ ختم کر دو اس کو، تم نے دوسری شادی ویسے بھی کر لینی ہے، کل کو بھی کرنی ہے، ابھی کر لو، کیونکہ تم کبھی بھی مجھ جیسی بوڑھی عورت کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتے۔ اب کی بار وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولی، اسے پیچھے کی طرف دھکا دیتے ہوئے اٹھی۔ حاتم اس کا بازو پکڑنے لگا، اسے منانے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ بار بار پیچھے دھکا دے رہی تھی۔ حاتم کو اب کی بار غصہ آیا، اس کے کندھے سے پکڑ کے سبین کو پیچھے دیوار کے ساتھ لگاتا ہوا اس کے لبوں کے اوپر جھکا اپنی پیاس بجھانے لگا تھا، خود کو سیراب کرنے لگا تھا۔ اس کی آنکھوں میں سے موٹے موٹے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ جیسے ہی اس سے دور ہوا تو وہ پوری کی پوری طرح کپکپا رہی تھی۔ اس کا پورا وجود کانپنے لگ گیا تھا، چہرے پہ پسینہ آیا ہوا تھا۔ حاتم نے سبین کی طرف دیکھا۔ دیکھیں، اتنی سی قربت پہ آپ کی یہ حالت ہو جاتی ہے۔ اس کا اپنا دل بھی یوں تھا جیسے ابھی پسلیاں توڑ کے باہر آ جائے گا۔ دیکھیں، ابھی ہم اس رشتے کو قبول نہیں کر سکتے، ابھی ہم دونوں اس رشتے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ پلیز ضد مت لگائیں، آرام سے سوچیں، ٹھنڈے دماغ سے سوچیں۔ وہ اسے بیڈ پہ بٹھا چکا تھا، اب کی بار اس کے قریب ہونے لگا، مگر سبین دور ہو چکی تھی۔ وہ غصے میں کمرے سے باہر چلا گیا۔ سبین نے سائڈ ٹیبل پہ پڑی ہوئی ساری چیزوں کو اٹھا کے نیچے پھینک دیا۔ کیوں؟ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ ایک یہ شخص ہے جسے میں نے اپنا بیٹا بنا کے پالا، اب اس کے ساتھ ضد لگا کے بیٹھی ہوئی ہوں کہ مجھے اس کے بچے پیدا کرنے ہیں۔ یہ سب کچھ کیا ہوا ہے میرے ساتھ؟ وہ اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچے بیٹھی ہوئی تھی، کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ کاش تائی جان، میں اس 50 سال کے بوڑھے کے ساتھ شادی کر لیتی، مجھے اپنی زندگی اتنی مشکل نہ لگتی جتنی مشکل مجھے اس کے ساتھ لگ رہی ہے۔ میں اسے کیسے اپنے شوہر کے طور پر قبول کروں؟ مجھے سب کی باتوں نے مار ڈالا ہے، نہ جانے لوگ میرے بارے میں کیا کیا باتیں کر رہے ہیں۔ جو کچھ میں نے کیا تھا حاتم کے لیے، میں نے اپنی جوانی تک برباد کی، وہ سب کچھ خاک میں مل چکا ہے۔ سب لوگ یہ کہہ رہے ہیں میں نے حاتم کو بچپن سے لے کر اب تک اگر پالا تھا تو صرف اسی وجہ سے کہ مجھے اس کے ساتھ شادی کرنی تھی۔ وہ رونے لگی۔ پورے کمرے میں اس کی سسکیاں گونجتی رہی۔ رات بھر وہ ایک لمحے کے لیے بھی سو نہ سکی۔
اور حاتم بھی رات بھر کمرے میں نہیں آیا، وہ بھی کمرے سے باہر ہی رہا۔ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد حاتم جب کمرے میں داخل ہوا تو سبین بیڈ پر آڑی ترچھی سو رہی تھی، اوپر کمبل تک نہیں لیا ہوا تھا۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا اور اس کے اوپر کمبل ٹھیک کرتا ہوا پیشانی پہ آئے بالوں کو پیچھے کیا، جھک کر اس کی پیشانی کو چوما تھا، اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا۔ شاید آپ پوری رات روتی ہوئی ہیں، جیسے آپ میری آنکھوں میں آنسو نہیں نہ دیکھ سکتی، بچپن سے کبھی آپ نے مجھے رونے نہیں دیا، میں چاہتا ہوں کہ میں بھی آپ کو ویسے ہی رکھوں، شاید آپ نے مجھے اولاد کی طرح پالا تھا، اب میرا کام ہے باقی کی زندگی میں آپ کو ایسے دیکھوں، بالکل لاڈلا بنا کے، بالکل اولاد کی طرح، جیسے اولاد ماں باپ کو پیاری ہوتی ہے، بالکل ویسے ہی آپ مجھے پیاری ہو۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کے ہاتھوں کو چومتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا۔ سبین نے اپنی آنکھیں کھولی، اس کی پشت کو دیکھنے لگی، آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ میں کچھ بھی کر لوں لیکن میں تمہیں نہیں قبول کر سکتی، کاش تمہیں اس بات کی حاتم سمجھ آ جاتی۔ میں چاہتی ہوں کہ اس رشتے کو ہم آگے بڑھائیں، لیکن شاید یہ بہت مشکل ہے، جتنا کہنے کو یہ آسان لگتا ہے یہ اتنا ہی مشکل ہے۔ اتنا آسان نہیں ہے اس رشتے کو آگے بڑھانا۔ دوپہر کے وقت وہ کچن میں کھڑی کھانا بنا رہی تھی، اس کے سر میں بہت زیادہ پین سی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ کچھ دیر تو بیٹھ گئی مگر اگلے ہی لمحے اپنی چائے چولہے پہ چڑھائے ہوئے دوبارہ سے کاموں میں مگن ہو گئی۔ اتنے میں چچی جان کچن میں آئی۔ کیا کر رہی ہو؟ وہ کہنے لگی۔ کھانا بنانے لگی ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ نیچے والے کیبن سے مجھے کچھ چیزیں تو نکال کے دو۔ چچی جان کی بات سن کے وہ اسبات میں سر ہلاتے ہوئے نیچے بیٹھ کے کیبن سے چیزیں نکالنے لگی۔ چچی جان کی نظر اچانک سے اوپر پڑے ہوئے گرم پانی والی دیگچی کی طرف گئی، انہوں نے اسے ہاتھ سے گرایا، اس کی چیخ نکلی تھی، پورے وجود پہ جلن کا احساس ہونے لگا۔ وہ بھاگتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف گئی تھی، جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھولا تو سامنے حاتم پریشان ہو گیا۔ کیا ہوا ہے؟ تم ٹھیک ہو نا؟ اس کے بھیگے ہوئے کپڑے دیکھ کے وہ بولا، چہرے پہ تکلیف کے آثار نمایاں تھے۔ مجھے بہت تکلیف سے چلاتے ہوئے بولی تھی۔ کیا ہوا؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ وہ نرمی سے پوچھنے لگا۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ گرم پانی گرا میرے اوپر۔ وہ اسے لے کر فوراً سے واش روم کی طرف چلا گیا۔ سبین کو شاور کے نیچے کھڑا کرتا ہوا وہ نرمی سے کہنے لگا، زیادہ جلن ہو رہی ہے کیا؟ وہ اس بات میں سر ہلانے لگی تھی۔ ٹھنڈا پانی جیسے ہی اس کے وجود پہ پڑا اس کی جلن کچھ کم ہوئی تھی۔ وہ ضبط سے اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ پانی اتنا زیادہ گرم نہیں تھا مگر اس کے باوجود اسے جلن کا کافی زیادہ احساس ہو رہا تھا اور تکلیف بھی بہت زیادہ ہو رہی تھی۔ وہ اس کو شاور کے نیچے کھڑا کیے ہوئے اس کے چہرے پہ آئے بالوں کو پیچھے کرنے لگا۔ کچھ جلن کا احساس کم ہوا تو اس نے خود کو حاتم کے بہت قریب کھڑے پایا۔ حاتم کے گریبان سے پکڑ کر دبوچا ہوا تھا، اس کے بالکل قریب کھڑی ہوئی تھی۔ اس نے نگاہیں اٹھا کے دیکھا تو حاتم مکمل طور پر بھیگا ہوا اس کے چہرے کو دیوانہ وار دیکھے جا رہا تھا، اور حاتم کی نگاہیں اپنے وجود پہ اس کی نظریں محسوس کر کے وہ گھبراتے ہوئے ایک قدم پیچھے ہونے لگی۔ حاتم نے اس کی کمر پہ ہاتھ رکھ کے اسے بالکل اپنے قریب کر لیا۔ پانی کی بوندیں ان کے جسم پر گرنے لگی۔ دونوں بھیگے ہوئے تھے مگر حاتم کی نگاہیں سبین کے لبوں پر ٹکی ہوئی تھی جنہیں وہ بار بار کچل رہی تھی۔ اس نے آہستگی سے اپنا ہاتھ بڑھا کے سبین کے ہونٹوں پہ پھیرا تو وہ ڈرتے ہوئے اپنا چہرہ دوسری طرف کر گئی۔ کچھ جلن کم ہوئی ہے؟ وہ گھبراتے ہوئے بولی، لیکن میرے اندر بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ اور سبین حاتم کی بات کو سمجھ نہیں پائی تھی، وہ پوری کی پوری کپ کپا رہی تھی۔ ایک دم سے وہ اس کے اوپر جھک چکا تھا۔ سبین اپنے ہاتھوں کی مٹھیوں کو بھینچ گئی۔ جلن کم ہوئی مگر دل میں ایک نئی آگ بھڑک اٹھی تھی۔ سبین، جب آپ مجھے آگے بڑھنے کی اجازت دیتی ہیں تو میں نہیں بڑھ پاتا، جب میں بڑھنے کی ہمت کرتا ہوں تو آپ مجھے اجازت نہیں دیتی۔ میں چاہتا ہوں کہ مجھے اجازت دیں، اس کے کان میں سرگوشیانہ انداز میں بولا تو وہ گھبرا گئی، نفی میں سر ہلانے لگی۔ اس کے لبوں کو سہلائے جا رہا تھا، وہ مسلسل اسے دور جانے کی کوشش کر رہی تھی۔ پلیز! وہ اس کی کمر کو مکمل طور پہ جکڑے ہوئے اسے اپنے ساتھ لگائے ہوئے کھڑا تھا۔ وہ ضبط سے اپنی آنکھیں بند کر کے اس شخص کے لمس کو محسوس کر رہی تھی۔ اچانک دروازے پہ دستک ہوئی تو وہ ایک جھٹکے سے اس سے دور ہوئی۔ بھیگی ہوئی باہر آئی تو سامنے تائی جان کھڑی ہوئی تھی۔ دونوں کو ایک ساتھ واش روم سے نکلتا ہوا دیکھ ان کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ میں تو پوچھنے آئی تھی کہ پانی زیادہ تو گرم نہیں تھا، زیادہ تو نہیں جلی، غلطی سے گر گیا تھا، لیکن یہاں تو تم لوگوں نے الگ ہی سین بنائے ہوئے ہیں۔ جاری رکھو، میں جا رہی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے تو تائی جان طنز کرتی ہوئی وہاں سے چلی گئی اور اس کا چہرہ شرم سے لال ہو چکا تھا۔ وہ نگاہیں جھکائے کھڑی ہوئی تھی۔ کافی وقت بعد بس اس سے پوچھا، تمہارے اوپر پانی گرا کیسے ہے؟
حاتم نے دوبارہ سے اس سے پوچھا تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا، اور میں جانتا ہوں یہ سب کچھ تائی جان نے جان بوجھ کے کیا ہے۔ پتہ نہیں، میں خود نہیں جانتی تائی جان کی مجھ سے کیا دشمنی ہے۔ وہ نرمی سے بولنے لگی، اچھا ٹھیک ہے، میں چینج کر کے آؤں، میں پھر آپ کو کچھ لگاتا ہوں۔ جلن ہونے کے باوجود سبین نے اس بات میں سر ہلا دیا، بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل بھی پریشان مت ہو، ریلیکس ہو جائیں، کچھ بھی نہیں ہوتا، ابھی آپ کی جلن میں کم کر دیتا ہوں، آپ جا کے چینج کر کے آؤ۔ یہ کہتے ہوئے وہ خود بھی چینج کرنے کے لیے چلا گیا۔ وہ چینج کر کے سادہ سے ٹراؤزر شرٹ میں واپس آ کے بیٹھ گیا۔ اس نے سبین کی طرف دیکھا، وہ سادے سے حلیے میں باہر آئی تھی، بال ابھی بھی بھیگے ہوئے تھے۔ ادھر آئیں، میں آپ کو کچھ لگاتا ہوں، میں یہاں بیٹھ جاتی ہوں۔ وہ اس کے نیچے قدموں کے پاس بیٹھ گئی۔ نہیں، یہاں پہ کیوں بیٹھ رہی ہیں، ادھر بیڈ پہ آئیں، یہ کہتا ہوا اسے بیڈ پہ لے کے آیا۔ اس کی کمر سے شرٹ کو ہٹاتا وہاں پر مرہم لگانے لگا، جہاں پہ شاید جلنے کا بہت زیادہ نشان بن چکا تھا۔ اوہ ہو، بہت زیادہ جلا ہوا ہے، تمہیں تو بہت زیادہ جلن ہو رہی ہوگی، چلو میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کے چلتا ہوں۔ وہ محبت سے اس کی پیشانی کو چومتے ہوئے بولا تو وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، اتنا زیادہ نہیں ہے، دیکھو تو صحیح میری جان، اتنا زیادہ جلا ہوا ہے، دیکھو نشان بنا ہوا ہے، یہ آپ کو تکلیف دے گا۔ نہیں، آپ مرہم لگا دیں، یہ کہتے ہوئے وہ اپنی آنکھیں بند کر گئی تھی۔ اس کے لمس کو اپنی کمر پہ محسوس کر رہی تھی۔ اس نے جیسے ہی مرہم لگائی تو اسے کچھ سکون کا احساس ہوا تھا۔ آپ آرام کریں، یہ کہتے ہوئے وہ اٹھنے لگا۔ سبین نے حاتم کے بازو سے پکڑ لیا۔ حاتم، مجھے بہت عجیب سا محسوس ہوتا ہے، پتہ نہیں، تمہارا یہ خیال رکھنا، میرے پاس آنا اور یہ سب کچھ مجھے بہت بے چین کر دیتا ہے، اور میں اپنی بے چینی سمجھ نہیں پاتی۔ وہ سبین کے سامنے بیٹھ گیا تھا۔ بہت جلد آپ کو یہ بے چینی بھی سمجھ آ جائے گی، یہ کہتے ہوئے وہ دوبارہ سے جانے لگا۔ جب سبین نے اس کی کلائی پکڑ لی، میں کچھ سمجھی نہیں، تم کہنا کیا چاہتے ہو، بتاؤ مجھے۔ وہ دوبارہ سے نرمی سے گویا ہوئی۔ سبین، آپ کو پتہ ہے، میں آپ کو کھونے سے بہت زیادہ ڈرتا تھا، ہمیشہ سے ڈرتا تھا۔ میں کبھی نہیں چاہتا تھا کہ آپ اس گھر سے دور جائیں، میں چاہتا تھا آپ ہمیشہ میرے پاس رہیں، بالکل ایسے ہی ساری زندگی میرے پاس رہیں، مگر میں نے کبھی یہ نہیں چاہا تھا کہ ہم دونوں کے درمیان میاں بیوی والا رشتہ قائم ہو، یا کچھ بھی، کوئی بھی ایسا رشتہ بنے جو ہم دونوں کے لیے پریشانی کا باعث ہو۔ لیکن گھر والوں کے فیصلے کے سامنے کبھی کبھی سر جھکانا پڑتا ہے، اور میں نے بھی وہی کیا، ان کے فیصلے کے سامنے سر جھکایا اور آپ کو قبول کر لیا۔ لیکن شاید ہم اس رشتے کو آگے بڑھانے میں بہت لیٹ کر رہے ہیں۔ آج تائی جان ہم سے یہ سوال پوچھتی ہیں، کل کو اور بھی لوگ ہم سے سوال پوچھیں گے۔ یہ کہتے ہوئے وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ وہ بیڈ سے اٹھتے ہوئے اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچے بیٹھ چکی تھی۔ رات کے وقت وہ لان میں بیٹھی ہوئی تھی، آسمان کو دیکھے جا رہی تھی۔ آسمان کے وسط میں چمکتا ہوا چاند دیکھ کے اس نے گہری سانس لی تھی، اپنی آنکھیں بند کرنے لگی تھی، جیسے ٹھنڈی ہوا کو محسوس کر رہی تھی۔ اچانک اس نے اپنے کندھے پہ کسی لمس کو محسوس کیا۔ اس نے مڑ کے دیکھا تو سامنے حاتم کھڑا ہوا تھا۔ کافی رات ہو گئی ہے، آپ ابھی تک یہاں پہ کیوں بیٹھی ہوئی ہیں؟ وہ نرمی سے پوچھنے لگا۔ اس کی بات سن کے سبین نے اس کی طرف دیکھا، اس کے کندھے پہ سر ٹکاتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر گئی تھی۔ اس وقت وہ دونوں جھولے پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ تمہیں پتہ ہے، میں چاند کو دیکھ رہی تھی، دیکھو آسمان کے وسط میں چاند کتنا خوبصورت لگتا ہے۔ وہ چاند کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگی، اور حاتم کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ ہاں، یہ وہی چاند ہے جو بچپن سے میں دیکھتا آیا ہوں، آپ کی گود میں سر رکھ کے، آپ کے کندھے پہ سر رکھ کے، مگر آج پہلی دفعہ آپ نے میرے کندھے پہ سر رکھ کے مجھے یہ چاند دکھایا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولنے لگا، ہاں ہاں، میں جانتی ہوں ہمارا بچپن بہت اچھا گزرا ہے، اور میں نے تمہارے ساتھ زندگی بہت اچھی گزاری ہے، اور شاید یہی وجہ تھی کہ میں کبھی یہ سب کچھ خوبصورتی، یہ سب لمحے، یہ سب کچھ بلا کے آگے نہیں جانا چاہتی تھی، اور مجھے نہیں پتا تھا اتنی دیر ہو جائے گی کہ میری زندگی ان سب میں یکسر بدل کے رہ جائے گی۔ آپ کو پچھتاوا ہے میری تربیت کرنے کا، میری پرورش کرنے کا، مجھے وقت دینے کا؟ وہ نرمی سے پوچھنے لگا، اور وہ کسی گہری سوچ میں گم ہو گئی۔ سبین، مجھے بتائیں، آپ کو پچھتاوا ہے جو آپ نے میری وجہ سے اپنی زندگی کے اتنے قیمتی اور خوبصورت سال برباد کیے تھے؟ آپ کو ان سب کا پچھتاوا تو ہوگا نا؟
وہ سبین کے بالوں کو دھیرے دھیرے سہلاتے ہوئے پوچھنے لگا۔ سبین نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا اور نفی میں سر ہلا دیا۔ میں نے آج تک تمہیں یہ بولا ہے کہ مجھے کسی چیز کا پچھتاوا ہے؟ بالکل بھی نہیں، مجھے ذرا برابر بھی کسی چیز کا کوئی پچھتاوا نہیں ہے، بلکہ میں تو خوش ہوں کہ میں نے تمہیں وقت دیا، تمہارے ساتھ خوبصورت زندگی گزاری، تمہارے لیے ٹائم نکالا، اور بھی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے میں بہت زیادہ خوش ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کو بتانے لگی، اگر آپ خوش ہیں تو پھر زندگی میں میرے ساتھ آگے کیوں نہیں بڑھ رہی؟ تم خود نہیں بڑھ رہے، یہ بات تمہیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ نہیں جانتی، میں بہت آگے بڑھ چکا ہوں، بہت آگے چلا گیا ہوں، جہاں سے شاید میں کبھی واپس لوٹ کے نہیں آ سکتا، لیکن میں آپ کے ساتھ چلا گیا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے ایک دم سے جھک کے اسے اپنی باہوں میں اٹھا چکا تھا۔ حاتم، یہ کیا کر رہے ہو؟ کوئی دیکھ لے گا، وہ گھبراتے ہوئے بولی تھی۔ دیکھتا ہے تو دیکھتا رہے، بیوی ہوں آپ کی، اور آج رات بالکل بھی میں آپ کو بخشنے والا نہیں، یہ کہتا ہوا اسے باہوں میں اٹھائے کمرے کی طرف لے کے جا رہا تھا۔ نہیں حاتم، پلیز تم ایسا نہیں کر سکتے، مجھے اتارو نیچے، وہ گھبراتے ہوئے بار بار حاتم کو کہہ رہی تھی۔ مگر حاتم کہاں اسے اتارنے والا تھا، لا کے اسے بیڈ پہ لٹاتا ہوا ایک دم سے اس کے اوپر جھکا۔ آج اس نے پکا عہد کیا ہوا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے، چاہے اس کے دل کی جو بھی حالت ہو، وہ جس بھی کنڈیشن سے گزرے، وہ اسے بخشے گا نہیں، اسے چھوڑے گا نہیں۔ وہ بس اپنی تمام تر شدتیں اس پر لٹائے جا رہا تھا، کمر پہ ہاتھ رکھتا ہوا بالکل اسے اپنے قریب کر کے اس کی گردن پر جھکنے لگا۔ سبین پوری کی پوری کانپنے لگی تھی۔ حاتم پلیز، وہ حاتم کے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس نے آہستگی سے سبین کے کان کی لوک کو چوما۔ سبین پلیز، آج کی رات مجھے خود سے دور مت کریں، میں نے بہت ہمت جمع کی ہے، اگر میں آج آپ سے دور چلا گیا تو پھر شاید ہمیشہ کے لیے چلا جاؤں گا، اور شاید پھر ہم کبھی دوبارہ میاں بیوی جیسا رشتہ نہ بنا سکیں۔ حاتم، تم ایسی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ میں نے تمہیں بولا کہ مجھے کچھ وقت چاہیے، کیا تم مجھے کچھ وقت نہیں دے سکتے؟ وہ نفی میں سر ہلانے لگا۔ نہیں، میں آپ کو وقت نہیں دے سکتا، میں نے بہت آپ کو وقت دیا ہے، لیکن اب شاید وقت آ گیا ہے ہمارے ایک ہونے کا، ہمارے مکمل ہونے کا، یہ کہتے ہوئے اس کے لبوں کے اوپر جھک چکا تھا۔ حاتم پلیز، وہ حاتم کو بار بار پیچھے کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر حاتم تو مکمل طور پر یوں بہکا ہوا تھا جیسے اس وقت وہ شراب کے نشے میں موجود ہو۔ اس کے گلے میں سے دوپٹے نکالنے لگا۔ حاتم اب کی بار وہ اتنی شدت سے چلائی کہ حاتم کا دل بری طرح سے دھڑکنے لگ گیا تھا۔ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، نہ جانے کیوں حاتم کو اس قدر شرمندگی ہوئی کہ وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ وہ اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچے بیٹھ گئی تھی۔ کیوں نہیں میں آگے بڑھ پا رہی؟ مجھے آگے بڑھنا ہوگا، مجھے ان سب کو قبول کرنا ہوگا۔ کیوں نہیں میں قبول کر رہی؟ وہ میرا شوہر ہے۔ یا اللہ، میں کیا کروں؟ وہ چلائے جا رہی تھی۔ جب کمرے کا دروازہ کھلا، اس نے دیکھا تو سامنے اس کے تایا جان کھڑے ہوئے تھے۔ اتنی رات کو اپنے تایا جان کو اپنے کمرے میں دیکھ کے چہرے پہ خوف آ گیا تھا، خوف کے آثار نمایاں ہونے لگے تھے۔ کیا ہوا بیٹا، تم اتنا زیادہ چلا کیوں رہی ہو؟ تایا جان کی بات سن کے وہ زبردستی اپنے چہرے پہ مسکراہٹ سجاتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگی تھی۔ نہیں تایا جان، میں تو نہیں گھبرا رہی تھی، ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا، وہ نرمی سے بولی تھی۔ تم رو رہی تھی، بتاؤ مجھے کیا ہوا ہے؟ وہ اس کے سامنے آ کر بیٹھ گئے تو وہ اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ نہیں تایا جان، کچھ بھی نہیں ہوا، بس میں اسی چیز پہ پچھتا رہی ہوں کہ مجھے حاتم کے ساتھ شادی نہیں کرنی تھی، لیکن آپ سب کے فورس کرنے پہ میں نے مجبوراً حاتم کے ساتھ شادی کر لی۔ لیکن تایا جان، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ شادی ختم نہیں ہو سکتی؟ میں شادی کو مزید آگے نہیں لے کے چل سکتی۔ تایا جان، میرے لیے مشکل ہے حاتم کو اپنی زندگی میں قبول کرنا۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں نے حاتم کو خود سے اپنے ہاتھوں سے پالا ہے، اسے بہت پیار کرتی تھی، محبت سے رکھا تھا، اس کی ایک ایک چیز کا خیال رکھا، بالکل اپنی اولاد کی طرح پالا۔ ایسے میں حاتم کو آپ لوگوں نے میرا شوہر بنا دیا۔ دیکھو بیٹا، تم جو کچھ بھی کرو، جو کچھ بھی کہو، لیکن حاتم اب تمہارا شوہر ہے۔ اگر تم نے اسے ماں بن کے پالا تھا تو اب تمہیں اسے اپنی زندگی میں بھی قبول کرنا ہوگا، اور میں حاتم کو بھی سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ یہ کہہ کے وہ کمرے سے باہر چلے گئے۔ اس وقت ان کے قدم سیدھا اسٹڈی روم کی طرف تھے، جہاں پہ وہ جانتے تھے کہ حاتم بیٹھا ہوگا۔
انہوں نے اسٹڈی روم کا دروازہ کھولا تو وہاں دھواں ہی دھواں تھا۔ وہ چلتے ہوئے اس کے پاس آئے، اس کے ہاتھ سے سگریٹ لے کے سامنے ایش ٹرے میں پھینکی، اس کے چہرے کو اپنی طرف کرتے ہوئے کہنے لگے، یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ تم نے کیا حرکت کی ہے؟ سگریٹ پینے کی تمہاری عمر ہے؟ وہ غصے میں پوچھنے لگے تو وہ زبردستی اپنے چہرے میں مسکراہٹ سجاتا ہوا کہنے لگا، آپ لوگوں نے عمر میری بنا دی ہے سگریٹ پینے کی، حالانکہ میری عمر نہیں تھی، اور بھی بہت ساری چیزوں کی میری عمر نہیں تھی۔ میری عمر نہیں تھی کہ میں سبین کے ساتھ شادی کرتا۔ اس کی بات سن کے وہ کہنے لگے، تم سبین کے ساتھ شادی کر کے پچھتا رہے ہو؟ وہ نفی میں سر ہلانے لگا، بات یہ نہیں کہ سبین میں برائی ہے، بات یہ ہے کہ برائی مجھ میں ہے۔ میں اس قابل نہیں تھا کہ میں سبین کے ساتھ شادی نہ کی جاتی، مگر اس کے باوجود آپ لوگوں نے ذرا لحاظ نہیں کیا اور میری سبین کے ساتھ شادی کر دی۔ دیکھیں، میرے لیے بہت مشکل ہے سبین کو اپنی زندگی میں آگے سے خاموش ہو گئے۔ کیا تائی جان نے بولا ہے؟ وہ سختی سے پوچھنے لگے۔ تائی جان ہر بار سبین کو یہ کہتی ہے کہ تم نے بچے کب پیدا کرنے ہیں، تم بچے پیدا نہیں کر سکتے۔ وہ ایسی باتیں لے کر سبین کو پریشان کر رہی ہیں اور وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہے۔ میں آپ کو کیا بتاؤں؟ وہ سنجیدگی سے کہنے لگا۔ اس کی بات سن کے وہ کہنے لگے، تو ہاں ٹھیک ہے کہتی ہے، اولاد نہیں چاہیے تم لوگوں کو، بچے نہیں پیدا کرنے، اگر نہیں ہوں گے تو کل کو تمہیں دوسری شادی کرنی پڑے گی جو سبین کے لیے تکلیف دہ ہوگا۔ وہ حیرت سے اپنے تایا جان کی طرف دیکھنے لگا، پھر زبردستی لبوں پہ مسکراہٹ سجاتا ہوا کہنے لگا، شاید آپ لوگ ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ لوگ ٹھیک ہیں، ہم لوگ غلط ہیں، بس آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم نارمل زندگی گزاریں، ہم رہیں نہ رہیں، پتہ نہیں آپ لوگ ہم سے چاہتے کیا ہیں۔ یہ کہتے ہوئے حاتم غصے میں وہاں سے باہر چلا گیا اور وہ اسے دیکھتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگے۔ 2-3 دن تک سبین اور حاتم کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی۔ حاتم کسی کام سے باہر گیا ہوتا ہے، جبکہ سبین اسی طرح ہم نہ جانے کتنی دفعہ تائی جان کی باتیں سن چکی تھی۔ تائی جان کی باتیں برداشت کرنا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ رات کا وقت تھا، وہ کچن میں کھڑی ہوئی تھی جب قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ اس نے مڑ کے دیکھا تو سامنے، مجھے لگا تھا شاید تائی جان ہمیشہ جب بھی کچن میں آتی ہے کوئی نہ کوئی میرے ساتھ طنز کر جاتی ہیں، کوئی نہ کوئی ایسی بات کہہ جاتی ہیں جو میری تکلیف کا باعث بنتی ہے۔ حاتم نے اس کے کندھوں سے پکڑ کے اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، ہم لوگ ہنی مون پہ جا رہے ہیں۔ سبین کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ ان سب کے درمیان اب یہ ہنی مون کہاں سے آ گیا تھا؟ کیا مطلب ہے ہنی مون پہ جا رہے ہیں؟ مجھے کہیں بھی نہیں جانا، سبین سخت لہجے میں بولی۔ کیوں نہیں؟ آپ کو بھی کہیں نہیں جانا، آپ کو چلنا پڑے گا میرے ساتھ۔ یہ کہتے ہوئے اس کے چہرے پہ آئے ہوئے بالوں کی آوارہ لٹوں کو پیچھے کرنے لگا۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم کچھ وقت تنہائی میں گزاریں، شاید ہماری کچھ فیلنگز بدلیں، کچھ جذبات بدلیں۔ سبین اس کی بات سن کے نفی میں سر ہلانے لگی، نہیں، ایسا ممکن نہیں ہے، کچھ بھی نہیں بدلے گا، جو کچھ چل رہا ہے ویسا ہی چلنے دو پلیز۔ اس کی بات سن کے وہ نفی میں سر ہلانے لگا، میں ایسا کچھ بھی نہیں چلنے دینا چاہتا۔ میں چاہتا ہوں کہ سب کچھ بدل جائے، ہم ایک نارمل زندگی شروع کریں جس کے لیے ہمیں تنہائی چاہیے۔ تایا جان نے بھی یہی بولا ہے کہ ہمیں کچھ دن کے لیے باہر گھومنے پھرنے جانا چاہیے، اچھی جگہ پر جائیں گے، اچھا موسم انجوائے کریں گے۔ وہ بار بار نفی میں سر ہلائے جا رہی تھی، مگر اب کی بار حاتم نے کہا، میں کوئی بات نہیں سننا، صبح صبح ہم نے نکلنا ہے، بس آپ سامان پیک کریں۔ یہ کہتے ہوئے اس کے ہاتھ سے تمام چیزیں شیلف پر رکھ چکا تھا اور وہ حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے؟ اس نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ چلو ٹھیک ہے، میں دیکھتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ خاموش ہو گئی تھی۔ اگلی صبح بہت خوبصورت سے سفر کے لیے نکل چکے تھے۔ وہ نہیں جانتے تھے یہ سفر ان کی زندگی میں کیا تبدیلی لے کے آئے گا، مگر سبین کہیں نہ کہیں خوش تھی۔ اسے بہت وقت ہوا تھا گھر سے باہر نکلے ہوئے، گھومے پھرے ہوئے۔ آج وہ کافی عرصے بعد گھر سے باہر جا رہی تھی۔ خوبصورت منظر کو دیکھنے لگی، چاروں طرف اس کی نگاہیں گھوم رہی تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے حاتم کی طرف دیکھا، کب تک پہنچیں گے؟ ابھی تو شام ہونے والی ہے، سارا دن کا اتنا لمبا سفر تھا، گاڑی میں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ منہ بناتے ہوئے بولی، نہ جانے راستے میں وہ کتنی دفعہ سوئی اور کتنی دفعہ جاگی تھی۔ کافی وقت کے بعد وہ لوگ اپنی منزل تک پہنچے تھے۔ گاڑی ایک ہوٹل کے سامنے رکی، ہوٹل میں داخل ہوتے ہی چابی لی،
اس نے روم میں داخل ہوتے ہی اپنی بڑی سی چادر کو اتار کے سائڈ پہ پھینکا اور بیڈ پہ گرنے والے انداز میں بیٹھ گئی۔ میں نے کھانا آرڈر کر دیا تھا، تھوڑی دیر تک آ جاتا ہے، میں تب تک فریش ہو جاتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے حاتم واش روم کی طرف چلا گیا۔ جب وہ واپس آیا تو بہت فریش لگ رہا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ کیا ہوا ہے؟ ایسے کیا دیکھ رہی ہیں؟ وہ مسکراتے ہوئے پوچھنے لگا۔ حیرت ہوتی ہے کبھی کبھی کہ اس شخص کو میں نے پالا ہے۔ آج پہلی دفعہ اس نے یہ بات کی تھی اور وہ حیران ہوا۔ کیا مطلب؟ آپ کو اس چیز کی حیرت کیوں ہوتی ہے؟ وہ اپنے بالوں میں برش کرتا ہوا مڑ کے سبین کو دیکھتا ہوا بولا۔ پتہ نہیں کیوں کبھی کبھی عجیب سا محسوس ہوتا ہے۔ عجیب سا محسوس مت کیا کریں۔ یہ کہتے ہوئے وہ مسکراتے ہوئے اس کے پاس آیا۔ اتنے میں کھانا بھی آ چکا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد سبین بالکونی میں جا کر کھڑی ہو گئی، شہر کو دیکھنے لگی تو دور تک پورے شہر میں روشنیاں پھیلی ہوئی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، کتنا خوبصورت سا منظر ہے، پورا شہر پرسکون ہے، کوئی کسی قسم کا ہنگامہ نہیں، کوئی کچھ نہیں، اتنا بڑا شہر ہونے کے باوجود بھی کتنی خاموشی ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے دیکھنے لگی، میں آپ کو خاموشی والی سائڈ پہ لایا ہوں، ضروری نہیں دور سے نظر آنے والی پرسکون چیز اندر سے بھی پرسکون ہو، بالکل میرے دل کی طرح۔ اس کو پیچھے سے ہک کرتا ہوا بولا۔ سبین اس کے اس رویے سے ڈر گئی اور حیرت سے پیچھے ہونے لگی، مگر وہ ایک دم سے اسے اپنے قریب کرتا ہوا اسے اپنی باہوں میں اٹھاتا ہوا لا کے اسے بیڈ پہ لٹا چکا تھا۔ بس بہت میں نے مان لی آپ کی، بہت سن لی، اب میں اپنی کروں گا جو میرا دل چاہے گا۔ سبین نے اس کی طرف دیکھا۔ سبین کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ نہیں، اب کی بار شاید سبین کو لگا تھا ہمیشہ کی طرح وہ روئے گی اور سب کچھ بدل جائے گا، مگر آج کچھ بھی نہیں بدلا۔ وہ شدتیں لٹاتا رہا، اس کے اور اپنے درمیان کے تمام تر فاصلے مٹاتا رہا۔ وہاں پہ آ کے اب وہ ہار چکی تھی، سب کچھ جیسے تھم سا گیا تھا۔ اس کے اور اپنے درمیان کے وہ تمام پردے گرا چکا تھا، جا بجا اس کے اوپر اپنا لمس چھوڑے جا رہا تھا۔ رات قطرہ قطرہ بھیگ رہی تھی اور وہ اس کی محبت کی بارش میں ڈوبی جا رہی تھی۔ صبح اس کی آنکھ کھلی، اس نے خود کو اس کی باہوں کے حصار میں پایا۔ اب وہ بالکل بکھری ہوئی حالت میں اس کی باہوں کے حصار میں سو رہی تھی۔ جیسے ہی سبین کی آنکھ کھلی، اس نے حاتم کی طرف دیکھا تھا۔ اس کا دل بہت شدت سے دھڑکنے لگا تھا، اتنی شدت سے دھڑک رہا تھا جیسے ابھی پسلیاں توڑ کے باہر آ جائے گا۔ وہ پوری کی پوری کانپنے لگی، اس سے دور جانے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ ایک جھٹکے سے اس کی کمر پہ ہاتھ رکھتا ہوا بالکل اسے اپنے قریب کر گیا۔ کہاں جانے کی تیاری کر رہی ہیں؟ ابھی بالکل بھی یہاں سے جانے کے بارے میں مت سوچیے گا۔ وہ سبین کی گردن پہ اپنے لب رکھتا ہوا بالکل اسے اپنے ساتھ لگا چکا تھا۔ سبین کسمسا کر اس سے دور جانے کی کوشش کرنے لگی۔ کیا کر رہے ہو؟ پلیز دور رہو مجھ سے، وہ گھبراتے ہوئے بولی تھی۔ دور کیسے رہوں؟ بتائیں مجھے۔ اس کے چہرے پہ آئے ہوئے بالوں کو پیچھے کرتا ہوا اس کی پیشانی پہ اپنے لب رکھ چکا تھا۔ اب تو مکمل طور پر آپ میری ہو چکی ہیں، ہم دونوں کے درمیان کوئی فاصلے نہیں بچے، کوئی دوریاں نہیں بچی، سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔ بس آپ ہیں، میں ہوں اور یہ خوبصورت سی رات ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولنے لگا۔ پلیز صبح ہو چکی ہے، میں گزری ہوئی رات کی بات کر رہا ہوں، وہ آنکھ کا کونا دباتے ہوئے بولا۔ نہ کرو تو اچھا ہے، پلیز دور رہو، وہ پریشانی کے عالم میں بولی، مگر اس کی باتوں کو اگنور کر چکا تھا۔ ایک دفعہ پھر سے اس کے اوپر جھکا، اپنی تشنگی مٹانے لگا۔ وہ حیران تھی، اس شخص نے اتنی جلدی کیسے اسے قبول کر لیا تھا، کیسے اتنی جلدی اپنی زندگی میں اسے جگہ دے دی تھی۔ وہ ایک دم سے اسے پیچھے کی طرف دھکا دیتے ہوئے فریش ہونے چلی گئی اور وہ اٹھ کے اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچ کے بیٹھ گیا۔ دل اس کا بہت شدت سے دھڑک رہا تھا۔ یا اللہ، یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ میں نے کوئی گناہ تو نہیں کیا؟ وہ تو میری بیوی تھی نا، میں نے تو اپنی بیوی کے ساتھ کیا جو کچھ کیا۔ اس کے باوجود مجھے اتنی بے چینی کیوں بنی ہوئی ہے؟ کیوں میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے؟ اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچے وہ بیٹھا ہوا تھا۔ آنکھوں میں سے موٹے موٹے آنسو بہہ جا رہے تھے، کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ جی چاہ رہا تھا چیخنے چلانے لگ جائے۔ کافی وقت کے بعد وہ فریش ہو کے آئی، دیکھا تو حاتم کی آنکھیں لال انگارہ ہو رہی تھی۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ وہ نرمی سے پوچھنے لگی، جیسے وہ سب کچھ بھول چکی تھی۔ حاتم نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ کہنے لگا، نہیں، کچھ بھی نہیں ہوا۔ اسے لے کے گھمانے چلا گیا۔ یہ سارا پہاڑی علاقہ تھا جہاں پہ وہ اسے لے کے آیا تھا۔ وہ چاروں اطراف دیکھنے لگی۔ کتنی خوبصورت جگہ ہے حاتم، وہ مسکراتے ہوئے اس جگہ کو دیکھ رہی تھی، لیکن آپ سے کم ہے، وہ نرمی سے بولا تھا۔
حاتم کی ایسی معنی خیز باتیں جو آج کل وہ اس کے ساتھ کر رہا تھا، یہ سب اس کے دل بہت شدت سے دھڑکنے پر مجبور کر دیتی تھی۔ فوراً سے شرما جاتی تھی، اس کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہتا کہ اتنا زیادہ گھبرایا مت کریں، مجھے آپ کی یہ گھبراہٹ دیکھ کے بہت زیادہ ہنسی آتی ہے۔ آپ تو بہت زیادہ بہادر ہیں، کبھی نہیں گھبراتی، تو پھر یوں اچانک کیوں گھبرا جاتی ہیں؟ وہ مسکراتے ہوئے پوچھنے لگتا تو وہ خاموش ہو جاتی۔ مجھے نہیں آئیڈیا تھا کہ آپ اتنا زیادہ بھی ہنستی ہیں۔ آج پہلی دفعہ میں نے آپ کو اتنا زیادہ ہنستے ہوئے دیکھا۔ اس نے خون خوار نگاہوں سے اپنے شوہر کی طرف دیکھا۔ کیا فضول باتیں کر رہے ہو کہ مجھے پہلی دفعہ اتنا ہنستے ہوئے دیکھا؟ بچپن میں تمہارے ساتھ نہیں ہنستی تھی؟ وہ سنجیدگی سے اسے پوچھنے لگی۔ ہنستی تھی، لیکن نہ جانے کیوں آج پہلی دفعہ آپ کی ہنسی دیکھ کے مجھے اتنی خوشی ہوئی۔ وہ کیوں؟ وہ اپنی تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھتے ہوئے اس سے پوچھنے لگی۔ کیونکہ آپ خوبصورت لگ رہی تھی۔ کیوں میں تمہیں پہلے خوبصورت نہیں لگتی تھی؟ وہ سنجیدگی سے پوچھنے لگی۔ لگتی تھی نا، اب مجھے پہلے بھی خوبصورت، مسکراتے ہوئے بولا۔ وہ بیڈ پہ بیٹھی ہوئی تھی، صوفے سے اٹھتا ہوا اس کے پاس آنے لگا۔ وہ تھوڑا گھبرا گئی اسے اپنے پاس آتا ہوا دیکھ، مگر وہ بالکل اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی پہ ہاتھ رکھتا ہوا سبین کے چہرے کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ وہ گھبراتے ہوئے بولی تھی۔ آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ بہت خوبصورت ہو، وہ مسکراتے ہوئے بول رہا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، مجھے بہت زیادہ نیند آئی ہوئی ہے، میں سونے لگی ہوں۔ وہ اس کے ارادوں سے اچھی طرح واقف تھی کہ اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ وہ بچپن سے اس کے ساتھ تھی، بچپن سے اسے اچھی طرح جانتی تھی۔ وہ بھلا کیسے سمجھ نہ پاتی کہ اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے؟ اس کی کلائی کو پکڑ چکا تھا۔ کیا کر رہے ہیں؟ مجھے نیند آئی ہوئی ہے۔ سونا ہے آپ کو؟ سونا نہیں، آپ کو مجھ سے دور بھاگنا ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ بالکل اسے اپنے قریب کر کے اس کے چہرے پہ ہاتھ رکھتا ہوا مسکراتا ہوا اس کی طرف دیکھنے لگا۔ پلیز ایسے مجھے نہیں دیکھو، مجھے عجیب سا محسوس ہو رہا ہے، وہ گھبراتے ہوئے بولی۔ اچھا کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ مجھے بھی بتائیں۔ وہ محبت سے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ تم مجھ سے بہت زیادہ فری ہونے لگے ہو، دور رہو۔ وہ تکیہ اٹھا کے اسے مارتے ہوئے بولنے لگی۔ وہ ہنسنے لگا تھا۔ اس نے بھی تکیہ اٹھا کے واپس سبین کی طرف پھینکا۔ میں اپنا بہت زیادہ شوہر ہونے کا رعب دکھا رہے ہیں مجھ پہ، وہ غصے میں بولی تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے اس کے بازو کو پکڑتا ہوا کھینچا تو اس نے اٹھا کے تکیہ اسے مارا تھا، اور اتنی شدت سے مارا کہ تکیہ اٹھاتے ہوئے وہ ہنسنے لگا تھا۔ ظلم نہ کریں بچے پہ، تم ابھی بچے ہو؟ وہ حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ ویسے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا اب میں بچہ نہیں رہا، وہ آنکھ کا کونا دباتے ہوئے بولا۔ آپ بہت بری ہیں، یہ کہتے ہوئے وہ بالکل اسے اپنے سینے سے لگا چکا تھا۔ اچھا میں بری ہوں؟ تو میں بری ہی اچھی ہوں، یہ کہتے ہوئے وہ سونے کے لیے لیٹی تو وہ ایک جھٹکے سے اسے پیچھے سے اپنی باہوں کے حصار میں لے گیا تھا، اور وہاں پہ انہیں بالکل بھی نہیں معلوم تھا کہ ان کی زندگی اس قدر بدل جائے گی، وہ یوں ایک دوسرے کو قبول کرنے لگ جائیں گے۔ وہ سونے کے لیے لیٹ چکی تھی اور وہ مسلسل سوئی ہوئی سبین کی طرف دیکھے جا رہا تھا، لبوں پہ مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ آپ بہت زیادہ میرے لیے اہم ہوتی جا رہی ہیں، اور یہ بات مجھے پریشان کرنے لگی ہے، بہت زیادہ پریشان کرنے لگی ہے۔ کہیں میں آپ سے جدا نہ ہو جاؤں، یا کبھی ہمیں بچھڑنا نہ پڑ جائے۔ نہیں، ایسا کبھی نہیں ہوگا، ہم کبھی نہیں بچھڑیں گے۔ وہ آہستگی سے اپنی باہوں کے حصار میں اسے اپنی زندگی میں شامل کرنے کے بعد سکون کی نیند سویا تھا۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو باہر سے کھٹ پٹ کی آواز آ رہی تھی۔ وہ ہوٹل کے کمرے سے ایک فلیٹ پہ اب رہنے کے لیے آ چکے تھے۔ اس کی وجہ سے وہ صبح صبح اس کے لیے کھانا بنا رہی تھی۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا، کچن میں کھڑی ہوئی تھی، آہستگی سے اسے پیچھے سے باہوں کے حصار میں لیتا ہوا اس کے کندھے کو چوما۔ کیا کر رہی ہیں؟ وہ نرمی سے پوچھنے لگا۔ کھانا بنا رہی ہوں، وہ مڑ کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ واپس جانے کا کیا پلان ہے آپ کا؟ ہمیں یہاں پہ رہتے ہوئے 1 مہینہ ہو چکا ہے، وہ نرمی سے پوچھنے لگی۔ میرا تو جانے کو دل ہی نہیں کر رہا، یہاں اتنا خوبصورت موسم ہے، اتنا کچھ خوبصورت اور حسین ہے، پتہ نہیں کیوں جی ہی نہیں چاہ رہا کہ میں یہاں سے کہیں جاؤں۔ یہ کہتے ہوئے وہ مسکرانے لگا تھا۔ وہ ایک دم سے اس کے کندھے پہ بازو رکھتے ہوئے کہنے لگی۔ اچھا پھر میں بھی چاہتی ہوں کہ ہم یہاں پہ رک جاتے ہیں، کہیں بھی نہیں جاتے۔ اس کی بات سن کے وہ نفی میں سر ہلانے لگا۔ بالکل بھی نہیں میری جان، ہم لوگ یہاں پہ نہیں رک سکتے۔ تمہیں پتہ ہے پیچھے سے بابا جان اور تایا جان نے بہت برا پیش آنا ہمارے ساتھ۔
آتے رہیں، لیکن میں چاہتی ہوں کہ ہم یہاں پہ مل کے رہتے ہیں۔ پلیز آپ تھوڑی سی اور اجازت لے لینا، تھوڑا ٹائم اور پلیز، میں یہاں پہ رہنا چاہتی ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، میں کروں گا بات، ابھی ضد لگانے کی ضرورت نہیں ہے، بہت جلد ہمیں واپس بھی جانا ہے۔ چلیں کوئی بات نہیں، چلے جائیں گے، ابھی تو فی الحال مجھے آپ کے ساتھ یہاں پہ وقت گزارنا ہے۔ وہ پہلی دفعہ اسے اتنی عزت اور تمیز سے بلا رہی تھی، دونوں کے درمیان اتنی خوشگوار گفتگو ہو رہی تھی۔ وہ آہستگی سے اس کی کمر پہ ہاتھ رکھتا ہوا اسے اپنے گلے سے لگا چکا تھا۔ مجھے لگتا ہے آپ کو میرا ساتھ بہت اچھا لگ رہا ہے۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، تم بہت بری ہو، مجھے کیوں تمہارا ساتھ اچھا لگے گا؟ کوئی بات نہیں، آپ نے ہی مجھے پالا ہے، اچھا ہوں یا برا ہوں، ان سب کی ذمہ دار آپ ہی ہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کی پیشانی کو چومتا ہوا باہر چلا گیا، اور وہ ہر بار نہ جانے کیوں ہنسنے لگ جاتی تھی۔ اس کی بات سن کے پہلے اسے برا لگتا تھا، اس کی باتیں سن کے، مگر وہ اب ہنس پڑتی تھی، کچھ کہتی نہیں تھی۔ کھانا لے کر اس کے پاس آ گئی، باہر ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھے تو ناشتہ کرنے لگے۔ وہ مسلسل اس کے اوپر ہی نگاہیں گاڑے ہوئے تھا۔ کیا ہو گیا ہے، ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ ایسے مت دیکھا کرو مجھے، وہ چڑھتے ہوئے بولی تھی۔ ایسے نہ دیکھوں تو پھر کیسے دیکھوں، آپ ہی بتائیں مجھے، وہ سنجیدگی سے بولا۔ بس تم ایسے نہیں دیکھا کرو۔ کیوں، آپ کو کچھ یاد آتا ہے کیا؟ وہ شرارتی انداز میں بولا تو وہ غصے میں اس کی طرف دیکھنے لگی۔ زیادہ فالتو باتیں مت کرو، بہت زیادہ بولنے لگ گئی ہو تم، تمہاری شکایت لگانی پڑے گی ماموں جان سے، وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا۔ نہیں، ماموں جان سے شکایت لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ 1 مہینہ رہنے کے بعد وہ 2-3 ہفتے اور وہاں پہ رک چکے تھے۔ ابھی تک بھی اس کا جانے کو دل نہیں تھا، نہ جانے کیوں سبین نے کبھی زندگی میں اتنا سکون محسوس نہیں کیا تھا، اتنا اچھا فیل نہیں کیا تھا جتنا وہ اب کرنے لگی تھی۔ یہاں پہ آنے کے بعد، یہاں پہ رہنے کے بعد اس نے اپنے اندر بہت تبدیلیاں محسوس کی تھی۔ 2 دن بعد انہوں نے واپس چلے جانا تھا، مخص ان کے 2 دن ہی باقی تھے، اور اب وہ اداس اداس رہنے لگی تھی۔ رات کا وقت تھا، حاتم کمرے میں آیا، دیکھا تب وہ بیڈ پہ لیٹی ہوئی تھی، چھت کو گھورے جا رہی تھی۔ چلتا ہوا اس کے پاس آیا، آہستگی سے اسے اپنی باہوں کے حصار میں لیتا ہوا اس کی پیشانی کو چوم چکا تھا۔ کیا ہوا ہے، منہ لٹکا کے کیوں بیٹھی ہوئی ہیں آپ؟ اس کے گال کو کھینچتے ہوئے بولا۔ بس ویسے ہی، اداسی ہو رہی ہے، ہم نے چلے جانا ہی ہے، یہ کہتے ہوئے وہ اس کے سینے پہ اپنا سر ٹکا چکی تھی۔ اگر آپ کہتی ہیں تو میں آپ کے ماموں جان کو بولتا ہوں کہ آپ کی بانجی کو یہ والی جگہ پسند آ گئی ہے، وہ یہاں پہ رہنا چاہتی ہے۔ وہ دونوں ابھی باتیں کر ہی رہے تھے، اچانک سے اسے وامٹنگ محسوس ہوئی۔ وہ فوراً سے واش روم کی طرف چلی گئی۔ جب آئی تو اس کے چہرے پہ بالکل پسینہ چھایا ہوا تھا، گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ کیا ہوا ہے، وہ نرمی سے پوچھنے لگا تو وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، بس یہ ویسے ہی، 2 دن سے عجیب سی طبیعت ہو رہی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، سو جائیں۔ اگلے دن بھی اس کی کنڈیشن کافی زیادہ خراب تھی، وہ کہیں نہیں جا پائے تھے، نہ انہوں نے کوئی شاپنگ کی تھی۔ وہ اسے لے کے ہاسپٹل پہنچے، ڈاکٹر چیک اپ کرنے کے بعد مسکراتے ہوئے کہنے لگے، مبارک ہو، یہ ماما بننے والی ہیں۔ اور ڈاکٹر کی بات سن کے ان کے تو پاؤں ہی زمین پہ نہیں لگ رہے تھے، اس قدر وہ خوش ہو چکے تھے۔ سبین کے چہرے پہ ایک عجیب سی خوشی آئی ہوئی تھی، بالکل چہرہ شرم سے لال و سرخ ہو چکا تھا۔ اسے لے کے واپس گھر آیا، آتے ہی ایک دم سے اسے اپنی باہوں کے حصار میں لیتا ہوا دیوانہ وار اسے چومنے لگا۔ بہت